السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں شدت لمس کی قسط نمبر 15 از قلم فائزہ شیخ کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سے کوئی بھی ویڈیو کاپی نہ کی جائے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عابس اور حنیزہ گھر آ چکے تھے۔ عفت بیگم تو اپنی پھول سی بہو کو دیکھتی نہال ہو گئی تھی، جس کے چہرے پر سجے رنگ پیا ملن کی انوکھی داستاں سنا رہے تھے۔ حنیزہ مہرون فراک میں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ مکال صاحب کے دل سے بھی کثافت جیسے مٹنے لگی تھی۔ وہ خوش تھے کہ ان کی نازک سی گڑیا دوبارہ چہکنے لگی ہے، پر رب جانے یہ مسکراہٹ کب تک قائم رہنی تھی۔ حنیزہ اور عابس کو عفت بیگم نے روم میں ریڈی ہونے بھیج دیا تھا۔ ریسیپشن کا انتظام شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ عابس حنیزہ کے پیچھے روم میں داخل ہوا۔ پورا روم بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حنیزہ مسمرائز سی ہو کر سارا منظر دیکھتی بیڈ پر بچھے تازہ سرخ گلابوں کو چھونے لگی۔ عابس کی نظریں حنیزہ پر ہی جمی ہوئی تھیں، جو بڑی دل جمی سے پھول کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ عابس نے حنیزہ کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے ہاتھ میں موجود گلاب کو مٹھی میں قید کر لیا۔ حنیزہ اس کی اچانک گرفت پر سٹپٹا گئی۔ عابس حنیزہ کو اسی طرح اپنے حصار میں لیے شیشے کے سامنے چلا آیا اور تھوڑی سے حنیزہ کا چہرہ اونچا کیے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتا حنیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ حنیزہ نے فوراً سے پلکیں جھپکیں اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ حال اس قدر خراب تھا کہ رواں رواں اس کی تپش زدہ نگاہوں سے لرز اٹھا تھا۔ عابس نے اپنے ہاتھ میں قید گلاب کو حنیزہ کی نظروں کے سامنے کیا اور خود الماری سے ایک باکس نکال لایا۔ باکس کو دیکھتے ہی حنیزہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ باکس وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ تو کیا آج پھر عابس اسے سزا دینے والا تھا؟ عابس نے باکس میں موجود کیڑے کو نکالا اور گلاب اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیڑا پورا گلاب نگل گیا، کسی وحشی کی طرح۔ حنیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گال بھگو رہے تھے، پر نظریں ساکت سی عابس کے ہاتھ میں موجود گلاب پر تھیں، جسے وہ کیڑا اپنی غذا بنا چکا تھا۔ حنیزہ کے روتے روتے ہچکیاں بننے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے سانسیں بند کر دی ہوں۔ وہ تو گلاب میں اپنا آپ تصور کر رہی تھی، جو عابس سلطان کی شدتوں سے، اس کی محبت کی جنون خیزیوں سے مہک اٹھا تھا، پر اس گلاب کا حشر دیکھ حنیزہ تڑپ گئی تھی۔ آبی، یہ آپ نے کیا کیا؟ حنیزہ اپنی ٹوٹی حالت پر قابو پاتی ہوئی بولی، پر اس کے چند لفظ عابس سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئے۔ عابس نے محبت سے اس کے وجود کو نہارا۔ حنیزہ کو اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنی کمر پر محسوس ہوئی۔ وہ مزاحمت کرتی اپنا آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی مزاحمت دیکھتا عابس اسے سینے سے لگا گیا۔ حنیزہ کا وجود اس کی سخت گرفت میں تھا۔ وہ عابس کو ایک انچ بھی خود سے دور نہ کر سکی اور تھک ہار کر عابس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ عابس کے ہارنے پر مسرور سا ہوا، جیسے جانتا تھا کہ اس نازک چڑیا کو قابو کس طرح کرنا ہے۔ ہنی جانم، کچھ نہیں ہوا جان، سب ٹھیک ہے۔ اس پھول کو تم نے مجھ سے زیادہ اہمیت دی، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی جانا۔ میرے اندر کے وحشی کو جگانے کے لیے تمہاری ذرا سی لاپرواہی کافی ہے، تو کوشش کرنا میرے اندر سوئے جانور کو نہ جگاؤ، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ حنیزہ ساکت سی اس کے حصار میں کھڑی اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ایسی محبت تھی عابس سلطان کی جس میں آگ جیسی لپک تھی تو وحشی جیسا جنون۔ عابس نے حنیزہ کو ہولے سے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ حنیزہ اس کے سرد لمس پر کپ کپا اٹھی تھی۔ حنیزہ اپنی پوری طاقت سے اسے پرے دھکیلتی چینجنگ روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے کھڑا عابس ریلیکس انداز میں بیڈ پر لیٹا اپنی کامیابی پر مسرور ہوا۔ وہ حنیزہ مکال کو پا چکا تھا، اس کے وجود کو تسخیر کر چکا تھا، اسے اپنے لمس سے روشناس کرا کر اس کی روح تک پر قابض تھا۔ حنیزہ مکال چاہ کر بھی اس کی خوشبو خود سے نہیں مٹا سکتی تھی۔
یہ بات عابد سلطان کے لیے سکون کا باعث تھی، کیونکہ آج ولیمے میں جو وہ کرنے جا رہا تھا اس کے بعد ہنیزہ میکال کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ وہ معصوم عابد سلطان کے سلگتے جذبات کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ وہ ناآشنا تھی کہ عابد سلطان اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔